نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ جس وقت بھی اپنی اولاد کی تربیت کی جائے، اپنی اولاد کو جس وقت کوئی چیز سمجھائی جائے تو ساری باتوں سے پہلے جس بات کی تربیت کی جائے، جو ساری باتوں سے پہلے جو بات اپنی اولاد کو سمجھائی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی حب نبیکم، ساری باتوں سے پہلے، سارے کاموں سے پہلے، سب سے پہلے جو اولاد کو سبق دینا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانا۔ کام سکھائیں یا نہ سکھائیں، ہنر سکھائیں یا نہ سکھائیں، اور ان کو بات کوئی بتلانی ہے یا نہیں بتلانی، لیکن وہ ساری چیزیں بعد میں ہوں گی۔ پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی حب نبیکم، کہ اپنے نبی کی محبت سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھلانی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت یہ ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ہمارے نبی وہ نبی ہیں جس نبی کے لیے ساری یہ کائنات سجائی گئی، ہمارے نبی وہ ہیں جس کے لیے جنت اور دوزخ بنائی گئی ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے سارے جہاں بنائے ہیں۔ تو پھر دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھلا دی ہے، بتا دیے کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمارے نبی کی فضیلت یہ ہے، پھر اس کے بعد نبی کی آل کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت اپنی اولادوں کو، یہ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوسرا سبق ہے اپنی اولاد کو سکھلانا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرے نمبر پہ اعلیٰ قراءۃ القرآن ہے، تیسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھانی ہے۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس سینے کے اندر حضور کی آل کی محبت نہیں ہے وہ سینہ مردہ ہے، اور وہ سینہ فکر کرے اس بات کی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، بے ایمان ہو کے اس دنیا سے جائے گا، ایمان کی دولت سے خالی اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بے ایمان ہو کے اس دنیا سے جائے گا۔ وَعَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کی تلاوت، اس میں تو ہر چیز ہے، اس میں تو ساری زندگی کا نصاب موجود ہے، اس میں تو اصحاب کی محبت ہے، اس میں تو جینے کا طریقہ بتلایا ہے، اس میں تو ہمیں رہن سہن کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو قرآن یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں بات کرنے کا طریقہ بتلایا کہ بات ایسے کرنی ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے جس نے ہمیں بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک جو ہے اس کا طریقہ بتایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، معاشرتی نظام کیسا ہونا چاہیے، معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، بندے کے دوست و احباب بندے کے کیسے ہونے چاہیے، والدین کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے، یہ ساری چیزیں قرآن نے ہمیں بتلائی ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جس وقت بھی اولاد کی تربیت کی جائے، نمبر ایک اپنے نبی کی محبت سکھلائی جائے، پھر نبی کی آل کی محبت سکھلائی جائے، پھر قرآن کی محبت سکھلائی جائے، قرآن کی تلاوت سکھلائی جائے۔ تو جس وقت یہ چیزیں ہم سکھائیں گے تو پھر اولاد بگڑے گی نہیں، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے۔ فرمایا گیا نا کہ سب سے بڑی درس گاہ، تربیت گاہ گھر کا دسترخوان ہے۔ جو چیز گھر کے دسترخوان سے بچے کو ملتی ہے، باہر نہ کسی عالم سے ملتی ہے، نہ کسی مفتی سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی شیخ سے۔ وہ چیز بندے کو بھول جاتی ہے جو باہر حاصل کرتا ہے۔ گھر کے دسترخوان کی جو چیز ہوتی ہے وہ بچہ قیامت تک یاد رکھتا ہے، ہاں میرے والدین نے مجھے یہ بات سکھلائی تھی، اس بات پہ میں نے عمل کرنا ہے، میرے والد نے، میری والدہ نے یہ بات مجھے سکھلائی ہے۔